إلهنا ما أعدلك مليك كل والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے اور آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں راحت قلب و سینہ و سرور قلب و سینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے جو بندے اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں اللہ ہی سے، اور خشیت الہی میں منہمک رہتے ہیں، اور اللہ کا خوف جب بندے کو آتا ہے تو کوئی وقت بول کر نہیں آتا، جب وہ متقی بن جاتا ہے یا متقی والے صفات اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ ہر لمحہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ کوئی ایک وقت نہیں ہوتا کہ وہ بس یہ ایک وقت خاص وقت میں وہ اللہ سے ڈرتا، ایسا نہیں، بلکہ جو متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ تقویٰ کس طریقے کا ہوتا ہے؟ اب تقویٰ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ آپ سارا دن جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، کوئی ایک وقت میں جو ہے آپ بس محفل میں بیٹھ کے جو ہے آپ خدا کا جو خوف کا احساس لوگوں کو دلائیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ تو ایسا ریاکاری والا خوف اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی تقویٰ نہیں کہلاتا، بلکہ لفظ بندے کا جو ہے عمل ہے، بندے کا قول، بندے کا فعل، اس کا عمل، یہ سارے چیزوں سے وہ باز آ جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بندہ اس چیز سے اپنے آپ کو روکے، وہ تقوی الہی ہوتا ہے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا خوف بندے کو ہر برے فعل سے، برے کام سے، برے عمل سے، برے قول سے اس کو ہمیشہ بچاتا رہتا ہے، اور بندہ اس کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنے دامن میں جھانکتا ہے، تو وہ تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ یہ ہے، اور جس میں اللہ فرماتا ہے جو اولیاء اللہ تعالیٰ اپنے متقی اور مومن بندوں کی جو صفات بیان فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ متقی بن جاتا ہے، مکمل ایمان والا بن جاتا ہے، مکمل مومن کامل بن جاتا ہے، تو وہ صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے، خالق انس و جاں ہیں، ساری کائنات کو بنانے والا ہے، لفظ ایک کن میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرما دی، وہ رب العالمین جو فرماتا ہے کہ وہ متقی، وہ مومن بندہ میرا دوست ہے، تو جب جس کا اللہ حامی و ناصر ہو جائے، اللہ جس کا مددگار ہو جائے، اللہ جس کی جو ہے فتح و نصرت اللہ کے ہاتھ میں آ جائے، تو پھر اس بندے کو ساری دنیا مل کر بھی نہیں ہرا سکتی۔ اس بندے کو کوئی ساری دنیا مل کر بھی نہ اس کو ذلیل کر سکتی ہے، نہ اس کو فراموش کر سکتی ہے، نہ اس کو رسوا کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری لے رہا ہے کہ جو مومن ہو جائے، میری رضا کی خاطر وہ جو ہے متقی بن جاتا ہے، اللہ کی رضا خاطر ایمان والا بن جاتا ہے، تو اب ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے اس کی ذمہ داریاں لے لیتا ہے۔
جب وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب اس کو کون ہرا سکتا ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ وہ اللہ کا ہو جائے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے میرے بندے تو میرے طرف ایک قدم اگر اٹھاتا ہے تو میں تیرے طرف 10 قدم اٹھاتا ہوں۔ یہ اس کی محبت ہے، لیکن بندہ ایک قدم نہیں اٹھا سک رہا، اور اللہ تعالیٰ 10 قدم کا وعدہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تو جب ایک قدم میری طرف اٹھائے گا تو اس کے بعد میں 10 قدم تیری طرف اٹھاؤں گا۔ میری رحمت تو تیری منتظر ہے، میری جنت تیری منتظر ہے، ہاں میرا فضل و کرم سب تیرے منتظر ہے، لیکن تجھ سے ہوتا نہیں ہے کہ ایک قدم تو اٹھائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے قدم بندہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر یہ بندہ جو ہے اللہ سے دوری اختیار کر رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے اللہ نے۔ تو بندہ غلط کام کرتا ہے تو اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ دیکھو تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہمارے معصوم لوگوں کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ نہیں تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ ایسے، ہماری نوجوان نسل ایسے سوالات کرتی ہے، اور ایسے سوالات آپس میں کرتی ہے، دوست و احباب میں کرتی ہے، پوچھتی ہے، اپنے بارے میں سوچتے رہتی ہے کہ تقدیر جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انہیں غلط کر رہا تو بھی اللہ کی مرضی ہوں گی۔ تو ایسی اگر سوچ رکھتے ہیں تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جو کہ ان الشیطان لکم عدو مبین ہے، وہ ہمارے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہے، اور وہ ایسی جو ہے آپ کے عقیدے کو، آپ کے ایمان کو خراب کرنے والی سوچ آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے جنت بنایا، دوزخ بنایا، سب کچھ بنایا، تو اس کے بعد اللہ نے بندے کو اختیار دیا۔ کیا دیا؟ اختیار۔ اب اختیار تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ اختیار کس کو کہتے ہیں۔ وہ اختیار دیا کہ آپ خود فیصلے کر سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اگر صحیح یہ ہے تو اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی مرضی کس میں؟ بندہ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بندے کو اللہ نے اختیار دیا، عقل سلیم دیا، جسم کے اعضاء صحیح سلامت دے دیا کہ بندہ جو بھی اگر عمل کرے گا، جو بھی راستہ اختیار کرے گا تو کس راستے میں اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، بندہ اس کو بھی غور کرے گا، اس کے بعد اختیار کرے گا۔ اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کے فیصلے فرماتا ہے۔ اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب آپ مفاد پرست ہیں، مثال دے رہا ہوں کہ آپ مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں۔ اب آپ کو جو ہے کسی کو لوٹنے میں مزہ آتا ہے، ہاں کسی کو پہ ظلم کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو ذلیل کرنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو رسوا کرنے میں مزہ آتا ہے، ہاں کسی یتیم بیار مددگار کو ذلیل رسوا کرنے میں مزہ آتا ہے، ہاں کسی کو تکلیف دینے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں آپ کی جو ہے عادتیں سیئہ بن چکی ہیں، یہ ساری عادتوں کے ذمہ دار خود آپ ہیں، تقدیر نہیں ہے۔ کیونکہ آپ جو ہے عقل سلیم رکھنے والے شخص ہیں، آپ کے اندر اچھے برے کی تمیز ہے، اور جس چیز میں آپ کو نفع پہنچتا ہے وہاں پہ آپ عقل دوڑاتے ہیں، وہاں پہ نہیں سوچتے آپ اللہ اس کے رسول کے بارے میں نہیں سوچتے، اللہ اس کے رسول کی رضا نہیں سوچتے، تقوی الہی کیا ہے نہیں معلوم، ایمان کیا ہے نہیں معلوم، سیرت اولیاء کیا ہے نہیں معلوم، سیرت صحابہ کیا ہے نہیں معلوم، سیرت مصطفیٰ نہیں معلوم، لیکن برابر عقل سلیم ہے آپ کے پاس، لیکن اس کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا، اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ آپ کوئی معصوم بچے تو نہیں ہیں کہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے جائیں پھر کہیں کہ نہیں یہ تقدیر میں تھا، اللہ کی مرضی تھی۔ لعنت ہے اللہ کی، اگر ایسا اگر سوچ رکھتے ہیں، ایسے الفاظ نکالتے ہیں تو اللہ کی بے انتہا لعنتیں ہیں آپ کے اوپر۔ آپ مفاد پرست ہیں، جو چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے وہ کام آپ برابر کر رہے ہیں، پھر غلطی خود کر رہے ہیں، اور قصوروار کون؟ تقدیر کو سامنے لا رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ یہ کہنا پڑے گا ہم جب کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کو کیسا معلوم ہے کھانا ہے بول کے؟ شرم کی بات ہے کہ تقدیر کا قصوروار اللہ کو ٹھہرا رہے ہیں۔ ایسی سوچ ہمارے جو ہے نوجوانوں کی سوچ ہے، ایمان والے جو مسلمان ہیں یہ سوچ رکھنے والے ہیں۔ پھر آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، آپ عقل مند ہے، اسی لیے آپ کے اوپر شریعت مطہرہ نے نمازوں کو واجب کر دیا، فرائض کو، روزوں کو، حج کو، سب ہر چیز کو آپ کو اپنے فرض کر دیا، کیونکہ آپ کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا۔
اچھے برے کی تمیز عطا فرمائی، آپ کے اندر اللہ نے اختیار دیا، اختیار، اسی اختیار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سزا اور جزا کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور آپ جو غلطیاں کر رہے ہیں اسی عقل سلیم اور اختیار کی بنیاد پر آپ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر چاہتے کہ نہیں یہ راستہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے، سرور انبیاء کی سیرت مصطفیٰ کے خلاف ہے، سیرت صحابہ کے خلاف ہے، سیرت اولیاء اللہ کے خلاف ہے، یہ سارے باتیں اگر آپ خود سوچتے تو آپ کو بچنے کے چانسز تھے، بچنے کے راستے تھے، لیکن آپ نے اس عادت سیئہ کو اپنی عادت بنا لیا، فطرت بنا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ جب غلط راستے اختیار کی بنیاد پر، ہر چیز اللہ کے مرضی کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں اختیار دیا اپنی کامل قدرت سے، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے، تو اس نے اپنی طاقت کی بنیاد پر تمہیں اختیار دیا کہ میرے بندے تجھے یہ اختیار ہے کہ تو صحیح اور غلط کے فیصلے بھی کر سکتا ہے، صحیح غلط کو اختیار بھی کر سکتا ہے، صحیح غلط کی تجھے پہچان بھی میں نے عطا کی، اب اسی اختیار کی بنیاد پر میں سزا اور جزا کے فیصلے کروں گا روز محشر۔ اب بات ختم ہی ہو گئی، جو ہمارے ذہن میں جو ناپاکی چل رہی تھی، شیطانی وسوسے چل رہے تھے کہ نہیں غلطی ہو گئی، وہ بھی تقدیر میں تھا، وہ بھی تقدیر میں تھا، تو پھر اختیار جو آپ کا تھا اس اختیار کی بنیاد پر آپ کھانا ہی کھا رہے تھے نا، کھانا کھا رہے تھے، اختیار ہے کہ وہ عقل سلیم ہے تو کھانا کیوں کھائے؟ تو تقدیر کیوں بیچ میں آ رہی؟ آپ کی مفاد پرستی میں جو بھی کام رہے گا وہ برابر سب ہوتے رہیں گا، پھر غلطی ہوتے اللہ پہ، غلطی ہوتے تقدیر پہ۔ میرے بھائی، اللہ نے آپ کو لحیم شہیم جسم سے نوازا، عقل سلیم عطا فرمائی، طاقت دیا، قوت دیا، سب کچھ دیا، اس کے بعد بھی آپ جو ہے ایسے سوچ رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومن اسے کہتے ہیں جس کا مکمل ایمان اللہ پر ہوتا ہے اور ہر اچھی چیز کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ مومن ہر اچھی چیز کو اللہ سے جوڑتا ہے اور بری چیز کا قصوروار خود اپنے آپ کو ٹھہراتا ہے، یہ مومن کی علامت ہوتی ہے۔ مومن ہمیشہ اگر ہر اللہ کی رضا والے کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے بعد پھر رات بھر بیٹھ کر روتا ہے۔ سارے صحابہ کی زندگی، خلفائے جو ہمارے 4 خلفاء ہیں بڑے، عشر مبشرہ ہیں، ہم نے سب کی تاریخ تو پڑھی ہے۔ ہمارے اتنے امت مصطفیٰ میں سے کسی نہ کسی کو ایک تو خلیفہ کی زندگی یاد ہوگی، ان کا رات میں اٹھ کر رونا یاد ہوگا، ان کے اپنے چہرے کو رات بھر رو کے آنسوؤں سے بھگونا یاد ہوگا۔ وہ تو عشر مبشرہ ہیں، پھر رات بھر کیوں روئے اور اللہ سے کیا کہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت فرما، جبکہ میرے آقا و مولا نے عشر مبشرہ سے کہہ دیا، خلفاء راشدین سے کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں، سرور انبیاء کہہ رہے ہیں کہ آپ جنتی ہیں۔ میرے آقا و مولا کے زبان اقدس سے جو بات نکل جاتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے اور آخری بات ہوتی ہے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ جنتی ہیں تو رونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک سوال، میرا اعتراض آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں میں، جب میرے آقا نے فرما دیا آپ جنتی ہیں تو پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ رات بھر خلفاء رو رہے ہیں، رات میں عبادت کر رہے ہیں، چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشانات پڑ رہے ہیں، پھر رو رہے ہیں برابر۔ خوش ہونا چاہیے، خوشی کی بات تھی نا، عشر مبشرہ کو میرے آقا مولا نے بشارت دی تھی کہ تم جنتی ہو، پھر کیوں روئے؟ یہ مومن کی علامت ہے۔ مومن چاہے لاکھ اچھا ہو لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں چھوڑتا۔ لاکھ اچھا ہو جائے مومن، لیکن اپنے گناہوں کی جو مغفرت ہے، وہ معافی ہے، وہ برابر اللہ سے مانگتا ہے، یہ اس کی عادت اور فطرت بن جاتی ہے۔ مومن کی یہ عادت اور فطرت ہوتی ہے، وہ لاکھ اچھا ہو جائے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں رونا نہیں چھوڑتا، اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا، اللہ کے بارگاہ میں نیک عمل ہونے کے بعد بھی اس عمل کی قبولیت کی اللہ سے امید کرتا ہے، مولا میری اس ناقص عبادت کو قبول فرما لے۔ عمل بہترین کرتا ہے لیکن یہ عادت بناتا ہے کہ مولا میرے ناقص عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرما، اور مجھے صرف تیرا فضل بچا سکتا ہے، میرے اعمال نہیں بچا سکتے، اور عمل بھی نہیں بچا سکتے۔ عمل، انسان کے اگر عمل بچاتے تو ایک
سید الاولیاء کی بات یاد دلاتا ہوں کہ آپ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، تحریر ہے کہ آپ جب وضو فرما رہے ہیں سید الاولیاء، تو اس وقت آسمان پر جب آپ کلمہ شہادت پڑھ کر جب نظر اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی چہرہ آپ کے پاس آ رہا ہے، بہترین نورانی چہرہ ہے جو ہے آپ نے دیکھا کہ نورانی چہرہ کون فرشتہ ہو سکتا ہے. جب اس کے بعد وہ نورانی چہرہ بہترین تخت پر بیٹھ کر چمکتا دمکتا جو ہے آپ کے پاس آ رہا ہے، تو آپ نے غور کیا. اس کے بعد کچھ لمحے کے بعد وہ قریب آیا اور فرشتے کی شکل میں اللہ کا پیغام لانے کی طرح آ کے کہا کہ اے عبدالقادر، تم کو نمازیں معاف. فوراً آپ نے اپنے قلب پہ نظر ڈالی اور غور کرنے لگے کہ ارے نماز تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا و مولا تک نماز معاف نہیں تھی. اب میرے کو نماز معاف کیسا بول رہا ہے؟ میں کیسا نماز معاف ہو سکتی؟ پیغمبروں کو نماز معاف نہیں تھی، رسولوں کو نماز معاف نہیں تھی، تو میرے کو نماز معاف کیسا ہو سکتی؟ تو آپ نے سوچا نہیں، یہ مردود شیطان رجیم ہے. تو آپ نے اس پر لاحول پڑھا، چل مردود. تو آپ نے اس کو دھتکارتے ہی فوراً اصلی شکل میں آیا اور آ کر کہا عبدالقادر، تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، تمہارے عمل نے بچا لیا. جاتے جاتے بھی ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ذہن میں کیا ڈال رہا ہے کہ تم کو تمہارے علم اور عمل نے بچا لیا. پھر آپ نے غور کیا اور فوراً کہا ارے مردود، مجھے میرے علم اور عمل نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا، میرا علم میرا عمل مجھے نہیں بچایا. تو آپ نے یہ پیغام دیا ساری دنیا کو، اور جو آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، تو انہوں نے پیغام دیا ہمیں کہ کبھی بھی انسان جو اپنے علم اور عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہمارا طریقہ کار ہے، ہمیں عمل اور علم کرتے ہوئے خلفاء کی زندگی کو اپنانا چاہیے اور اللہ سے یہ لو لگانا چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد بھی رونا اور اس سے مغفرت طلب کرنا اور عمل کی قبولیت کی جو دعا کرتے رہنا، یہ خلفاء اور صحابہ، تابعی، تابعی اولیاء کرام کی یہی سیرت مبارکہ ہے اور یہی عمل ہے ہمارا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ میرے دوست ہیں. اولیاء اللہ کون ہیں؟ اولیاء نے میرے دوست. تو اللہ فرماتا ہے خبردار کسے فرما رہا ہے؟ جو اولیاء اللہ کو ڈرانے والے، اولیاء اللہ کو رنجیدہ کرنے والے، مومنوں کو اگر جو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں، مومنوں کو اگر پریشان کرنا چاہتے ہیں تو ان سے اللہ مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ ڈرانے والوں سے مخاطب ہے. خبردار، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اگر تم ان کو ڈرانا چاہتے ہو، رنجیدہ کرنا چاہتے ہو، خوف زدہ کرنا چاہتے ہو، تو خبردار تم انہیں نہیں ڈرا سکتے. اللہ اکبر. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کو تم نہیں ڈرا سکتے، میرے مومنوں کو تم نہیں ڈرا سکتے، متقی مومن کامل کو تم ڈرا نہیں سکتے. وہ ڈرنے والا ہے نہیں تو تم کیسا ڈریں گے؟ نہ تمہاری جو ہے دولت، نہ تمہاری شہرت، نہ تمہاری طاقت، نہ تمہارا لشکر کوئی بھی مومن کو نہیں ڈرا سکتے. وہ ڈرنے والا نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے. فرمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ بھی نہیں کہہ رہے. نہیں، اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ میرے ولیوں کو جو ڈرانا چاہتا ہے تو خبردار، اگر تم ڈرا لو، اگر ڈرانا ہے تو ڈرا لو، لیکن ڈرانے سے وہ ڈرتے ہی نہیں. تم ڈرائے بھی تو نہیں ڈرتے، رنجیدہ کرے تو بھی نہیں ڈرتے، ان سے دولت بھی چھین لو نہیں ڈرتے، ان سے شہرت بھی چھین لو نہیں ڈرتے، ان سے عہدے بھی چھین لو نہیں ڈرتے، ان سے کچھ بھی چھین لو، ان کو فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مومن متقی جو بھی کام کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے، ان کو شہرت نہیں ہوتی. شہرت، دولت، نام، یہ ساری چیزوں سے ان کو واسطہ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ فرماتا ہے جب واسطہ ہی کوئی چیز کا نہیں ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟
ڈرتا وہی ہے جس کو کچھ غرض ہوتی ہے، ڈرتا وہی ہے جس کو کچھ واسطہ ہوتا ہے، ڈرتا وہی ہے جس کو کچھ مطلب ہوتا ہے۔ اگر اس کو مطلب نہ ملے تو ڈر جاتا ہے، وہ شہرت نہ ملے تو ڈر جاتا ہے، پیسہ نہ ملے تو ڈر جاتا ہے۔ نہیں، تو مومن جو ولی ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، سارے صفات جو ہے اس کو اس چیز سے کوئی تعلق سروکار ہی نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے تو مجھ سے کوئی ڈرا ہی نہیں سکتا۔ تو کیوں ڈریں گا؟ اب ڈرنے والے کون ہیں؟ جو اس کے خلاف میں ہیں وہ سب ڈرنے والے ہیں۔ ایسے کئی مسلمان ہمارے درمیان میں لاکھوں کروڑوں مسلمان ہوں گے جو ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ مفاد ہوتی ہے، ایک غرض ہوتی ہے۔ کسی کو دولت کی غرض ہوتی ہے، کسی کو شہرت کی غرض ہوتی ہے، کوئی مفاد پرست ہوتا ہے۔ اب اس کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت، دنیا شہرت کی محبت، دولت کی محبت، تو اس کو خوف ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ یہ چیز مجھے نہ ملے تو کیسا ہیبت کھاتا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، جس کی نظر میں دولت شہرت سب ایک جو ہے کچرا ہے اور فانی چیز ہے، تو اس سے وہ لو لگاتا ہی نہیں۔ اگر ملے تو بھی راضی نہیں، خوش نہیں ہے، نہیں ملے تو بھی خوش نہیں ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی محبت، ان کی زندگی، صحابہ کی زندگی ساری کی ساری صرف اور صرف یہ جو ایمان والی زندگی تقوی کی طہارت پر قائم رہی، اور انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چاہا۔ اور اسی کے بنیاد پر اگر ہم غور کریں گے، ہر فرد واحد کو یہ ضروری ہے کہ اب وہ غور کر لے کہ جو مومن متقی جب کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر ہم کہیں کو ڈر رہے ہیں؟ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والا۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے خالی سن کے چھوڑ دیے، کیا بولے تو نہیں، خالی اولیاء کے شان میں بولے مول صاحب، خالی ولیوں کے سامنے بول دیے بس صاحب، تو اولیاء اللہ کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ آگے فرماتا ہے نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، صفات بیان فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں اور جو متقی ہیں۔ کیوں فرما رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کی طرح بننے کی جو ہے فکر دے رہا ہے۔ تم بھی ایمان والے بنو، تم بھی متقی بنو، تاکہ تمہیں بھی دنیا نہیں ڈرا سکے۔ تم اگر ایمان والے بن جائے، متقی بن جائے، تو پھر تمہیں کون ڈرا سکتا ہے؟ اگر کوئی ڈرائے بھی تو تم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارے دل میں تقویٰ ہے، تو پھر ڈر رہے کیوں؟ نہ ایمان والا ڈرتا ہے، نہ کسی کو ڈراتا ہے۔ یہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، تفاسیر اٹھا کر دیکھو، صفحات کے صفحات بھرے ہیں اس آیت مبارکہ پر۔ مفسرین ایک صفحہ نہیں کئی صفحات لکھے ہیں۔ یہ ہے حاضرین، کہنے کے لیے بہت ہے، لیکن اللہ جو ہے ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اصلاح کی، اور اللہ ہمارے عمل اور تقوی کے اندر اللہ اضافہ فرمائے، اور ہمارے دلوں سے اللہ احترام پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت عطا فرمائے۔